کہ اس نشست کا عنوان ہی عظمت قرآن اور قرآن و اہل بیت ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے جو اللہ دی اصلاح کتاب کے متعلق چند آیات و احادیث جناب کی سردار انبیاء نے اپنے پیارے صحابی جناب ابو ذر غفاری نے ارشاد فرمائے، یا ابا ذر، اے میرے صحابی ابو ذر، اگر کوئی بندہ اس حادث کو کرے لَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَن تُصَلِّیَ مِئَةَ رَکعَۃٍ۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے دن دی ابتدا اس انداز کرے جو قرآن دی ایک آیت دی تعلیم حاصل کرے، یعنی دن دے آغاز ایک آیت قرآنی دی تعلیم تو مراد ہے، ضروری نہیں کہ وہ مفسر قرآن کھل جائے، خود ترجمہ قرآن پڑھ کے اس آیت کو سمجھن دی کوشش سے کرے اور اس آیت دے مفہوم تو آگاہ ہو جائے۔ زہرا دا بابا فرمائے دن دا آغاز قرآن دی ایک آیت سمجھ کے کرنا، اس رات نو مصلی عبادت دے کھڑے ہو کے 100 رکعت نماز پڑھن تو افضل ہے۔ مجھے فرمائیے جناب، ایک آیت قرآنی سمجھ کے پڑھنا اور رات نو مصلی عبادت دے کھڑے ہو کے 100 رکعت نماز پڑھنا برابر نہیں۔ اور ایک رکعت دی تعلیم زہرا دا بابا فرما رہے ہیں افضل ہے، جس کے ذریعے پتہ چل جائے جو اللہ نے اس قرآن دا پیغام کیا۔ من تعلم القرآن ابتغاء وجہ اللہ، میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے، آغا محمد ریشیری نے 2 جلدیں معرفت القرآن 1773 احادیث اس عالم دین نے فقط قرآن دی فضیلت اور عظمت کی تعریف فرمائی۔ 2 جلدیں، 2,000 احادیث، آیات الگ، مباحث الگ، کچھ تفسیریں بھی کیتے نے، مختلف بحث کی دیتیاں نے، فقط 2,000 احادیث اس عالم دین نے فقط شیعہ دیا کتابیں جو نہیں، عالم اسلام دے دفتر حدیث چوں 775 کتاباں دا نچوڑ اور ریسرچ اس عالم دین نے عظمت قرآن اور معرفت قرآن کے متعلق یہ 2,000 احادیث اکٹھیاں کر کے فرمایا من تعلم القرآن ابتغاء وجہ اللہ، جیڑا بندہ قرآن سکھے رضائے خدا دی خاطر، اللہ دی رضا دی خاطر، جیڑا بندہ قرآن دی تعلیم
یا ان پڑھ لوگ بے کے اپنا علم ظاہر کرن واسطے قرآن پڑھے کہ چند گلا چند آیات بندے آکھیں ایدہ تا بڑا مطالعہ ایدی تا بڑی تاکید ہے. پھر تیسرا فرمایا وَيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاء ہدایت واسطے قرآن نہیں پڑھتا چند گلا رٹی ودا ہوندے کوئی طالب علم ملے کوئی عالم ملے سوال کرا تنقید کرا اس کو لو پوچھا دے ایسی گل پوچھا دینا وہ جواب نہ دے سکے. سنا نالے آخر بھئی کیا بات ہے خان صاحب چودھری صاحب شاہ صاحب حاجی صاحب تاجی ہو جائے سوال کیتے جو فلانے عالم دین تو ہی چپ کرا چھوڑی ہدایت مقصد نہیں لے یباہی بہ العلماء فرمایا علماء جو بہ کے تعلی بڑائی تکبر بحث مباحثہ اور چوتھا جملہ انتہائی توجہ طلب ہے وَيَطْلُبُ بِهِ الدُّنْيَا اور قرآن اس واسطے پڑھ دے تاکہ دنیا کماوا اس قرآن دے ذریعے پیسہ دنیا ناموری ہدایت واسطے نہیں. توجہ فرمائیے ذرا. پہلا فرمایا رضائے خدا واسطے اگر پڑھے ملائکہ اور انبیاء نے جو کچھ اللہ نے عطا کیتا ہے فرمایا قرآن دے طالب علم دے عالم کو اللہ عطا کر دے. دوسری صورت اس واسطے پڑھ رہے تاکہ ریاکاری دکھلاوا. دوسرا فرمایا چند ہم پڑھ بنے بے کہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرن واسطے. تیسرا فرمایا اس واسطے پڑھ دے تاکہ اہل علم دے نال بحث و مباحثہ کرا تے لوگ آکھیں بے بڑا بندہ ہے تے لاجواب جگیتا. چوتھا فرمایا اور اس قرآن دے ذریعے دنیا طلب کرے بدل اللہ علامہ یوم القیامہ ولم یکن فی النار اشد عذابا منہ. فرمایا جہنم میں ایسا عذاب کوئی نہیں جس سے اللہ اس ریاکار نو مبتلا نہ کرے. ہدایت واسطے قرآن نہیں پڑھ رہا حلال و حرام دے عمل کرنے واسطے قرآن نہیں پڑھ رہا. دنیا کماوے پیسہ کماوا عزت کماوا شہرت کماوا لوگ بے کے تحلیل اور ریاکاری کرا. فرمایا کوئی ایسا عذاب نہیں جہنم دا جس سے اللہ اس کو مبتلا نہ کرے. اور پھر فرمایا وَيُعَذِّبُ بِهِ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِ. فرمایا کہ جہنم دے عذابات تو سب تو بڑا عذاب ہے جو اس سے اللہ ناراض اور غضبناک ہو. جس تو میں ہدایت بنا کے بھیجے ہے اس کو دنیا کا ذریعہ بڑھا دے. اس واسطے میرے محترم اس حد تک ہے قرآن پڑھاون والا وہ دی قیمت طے نہ کرے. بعض علماء نے حرام تاریخ کی من کے آخنا اتنے پیسے دے دے میں قرآن پڑھائنا حتیٰ کہ اسے جاگہ نہیں بحث فرمائیے جیسے شیعہ علماء اور فقہاء کا ایک نظریہ اس حد تک تیرے مذہب دے علماء محتاط ہیں کہ اے جدا قرآن فروخت کرے لگو ان نہ آکھو قرآن دی قیمت بلکہ اس جلد دی قیمت اس کاغذ دی قیمت نہ کہ قرآنی حروف دی قیمت. اے قرآن میں 500 دا دے رہا 1000 دا اس دی جلد دا خرچ ہے اس دے ورق دا خرچ ہے نہ کہ اس قرآن دے الفاظ دی قیمت. توجہ فرمائیے ذرا. اور اسی طرح معصوم نے فرمایا قرآن پڑھاون والا بھی اگر آکے اتنے پیسے دیو گا قرآن پڑھے نا علماء نے حرام دی حد تک نہیں مطالبہ کر سکتا. لیکن دوسری طرح بندے پوچھے مولا میں سنے جو قرآن پڑھاون دی اجرت دی دی خدمت تو لوگ حرام آتے ہیں. معصوم نے فرمایا لوگ لوگوں قرآن تو دور کرنا چاہتے ہیں. مولا کیا مراد ہے؟ فرمایا قرآن دی اجرت دے عنوان نال نہ دے وہ دی عزت. اور ایک اور فقہی مسئلہ بھی یاد کرنا پیش نماز دے بارے بھی یہ حکم ہے
یہ نہ آکھو نماز پڑھاون دی اتنی اجرت کسی اور عنوان دینا اس کی خدمت دی عنوان دا نماز دی نیت نہیں بندہ واجب دی اجرت حرام ہے توجہ فرمائیے جناب ہاں خدا نہ دے رہا ہے وہ دی خدمت ہے جب تک اور دوسری طرح معصوم نے اس حد تک فرمایا یاد رکھو من علم عبدا آیتا من کتاب اللہ معصوم فرما رہے جیڑا بندہ کہ تیرے بچے کو قرآن پڑھائے لو ان المعلم آتاہ رجلا دیت ولدہ کان للمعلم مباحا اگر بات غور نہ سن سو اگر کہ بندے تیرے بچے کو قرآن پڑھائے اور مقتول دی دیت کے برابر اس کی خدمت کر اس کا نگران ضروری ہے دیت کیا ہے ایک ہے قتل عمد میں رسمی انداز کو ہٹ کے پیغام دی مجلس پر دائے جانا ایک ہے جان بوجھ کے قتل کرنا اس قتل نے بدلے کیا ہے قتل عمد جان بوجھ کے قتل کیتے قتل نے بدلے قتل ہے قاتل کی سزا موت ایک ہے قتل خطا مارا دا ارادہ نہیں تے بندہ مری گیا غلطی نال جانور نو فیر کیتا ہے بندے نو لگ گیا شکار نو فیر کیتا ہے قتل خطا میں بھی وضاحت نہیں جانا چاہتا اگر اونٹ جو دی دیت پہ ہوتا ہے 100 اونٹ آج دے دورے 100 ڈیڑھ پونے 2 لاکھ دا ہلکے جے اونٹ دی قیمت اس واسطے یہ شرعی دیت علماء فیصلہ کرتے ہیں پونے 2 کروڑ دیت ہے قتل دی جلدی سمجھ آئیے جناب اور میں حدیث جناب کی خدمت جان کرتا دارا بابا فرمائیں گے قرآن پڑھاون والا اجرت کا مطالبہ نہ کرے اتنے دے پڑھاواں لیکن فرمایا تیری اولاد کو قرآن پڑھایا 100 اونٹ دی قیمت بھی دے قرآن پڑھاون دا حق ادا نہیں ہے 100 اونٹ دی قیمت بھی دے دے قرآن دے معلم دی خدمت دا نتیجہ کیا بنیا افراد و تفرید تو بچ کے اعتدال پڑھاون والے دا ارادہ فقط دنیا نہ ہوئے دیون والے دا ارادہ قرآن دی قیمت نہیں عبدالرحمن اسلمی نے بچے نو سورہ فاتحہ پڑھائیے امام حسین علیہ السلام گزرے بچے نو فاتحہ پڑھا رہے سورہ فاتحہ امام گھر گئے 1000 دینار قیمتی پوشاک مٹھی بھر ہیرے اور جواہرات فرمایا اتنے حق جس طرح انسان دے منہ دا ایک کھول ایک کیپٹی منہ انسان دا بھر جائے اتنے معصوم ہیرے اور جواہرات لے کے انتظار چھڑے رہے عبدالرحمن اسلمی الوداع ہونے لگا فرمایا ہدیہ قبول کر 1000 دینار ایک لباس اتنے ہیرے اور جواہرات جس دا معلم قرآن دے منہ دی مقدار دے برابر سر جھکا کہہ رہے مولا ہیرے کان دا قرآن نہیں پڑھایا دینارہ کان دا قرآن نہیں پڑھایا فرمایا آج تینو خالق دے سی حسین بھی تینو قرآن دی قیمت نہیں دے رہا فرمایا ہدیہ اس واسطے قبول کر تینو کیا پتا قرآن پڑھاون والے دی عظمت کیا تینو کیا پتا قرآن پڑھاون والے دا مقام کیا جے بیش نواز کا 100 روپے 200 روپے چندہ اگاڑی تنظیم جماعت کمیٹی ہوئی کنا شریفہ دے بوہے دے پانے والی میں نام ہوتا ہے آج نہیں تے کال نہیں تے پرسوں میرے محترم وجہ ہے اسا سمجھے ہی نہیں جو ساڑی اولاد نو حلال حرام سکھاون والے دی عظمت کیا اس کا مقام کیا ہے تو اس واسطے دوسرے مقام دے میرے آقا فرما رہے ہیں یاد رکھو من علم عبدا آیتا من کتاب اللہ حجت خدا فرمائے جے بندے کہے بندے نو قرآن دی
زندگی ان گزار دی میں سردارہ نال غلام پسند ماشاءاللہ اتنا بڑا تیرا محسن. اور پھر فرمایا لا ينبغي له ان يخذل. حجت خدا فرمانے قدا قرآن پڑھاون والے نو تنہا نہ چھوڑے. قدا قرآن پڑھاون والے اپنے استاد کا ساتھ نہ چھوڑے. ولا يستأثر علیہ. فرمایا کہیں کام میں اپنے قرآن پڑھاون والے استاد کو سبقت نہ کر. کیا مراد ہے؟ رب کے ٹوٹے ہوئے استاد تو اگے قدم نہ اٹھا. کھانا کھا رہے استاد تو پہلے لقمہ نہ اٹھا. بات کر رہے استاد کی بات تو قدا نہ کر. فرمایا اس واسطے اس کی عظمت ہی اتنی ہے جہاں تینوں قرآن پڑھایا. معصوم فرما رہے تیرا آقا ہے. ماشاءاللہ اور اسی واسطے معصوم نے فرمایا یا امان علیکہ بتلاوت القرآن. ابواللہ کثرت نال قرآن پڑھیا کر. نبرو بیوتکم بتلاوت القرآن. فرمایا اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن نال. ماشاءاللہ اور حجت خدا فرما رہے ہیں میں مفہوم اپنے الفاظ یاد کرنا چاہتا. حجت خدا پہ فرمانے جڑے بندے گھر قرآن پڑھے انہاں گھراں دا ذاکر خدا بن گئے. جنہاں گھر قرآن پڑھا جائے انہاں گھراں دا ذاکر کائنات دا خالق مولا خالق ہی میں ذاکر. فرمایا انہاں گھراں دے تذکرے اشی مخلوق جو ہوندے ولا وجہ. فرمایا والبیت الذی یقرأ فیہ القرآن یضیء لأہل السماء کما تضیء الکواکب الدری لأہل الارض. حجت خدا فرما رہے ہیں جس گھر بندے قرآن پڑھے نا وہ گھر اشی مخلوق کو ان چمکدا نظر آندے جویں زمین والے نو چند اور ستارے چمکدے نظر آندے. اشی مخلوق پوچھتی ہے مالک زمین کے نور کیسا اے زمین کی روشنی کیسی. عاطف کی آواز دی غور نال ویکھو میرا عبد قرآن بیٹھا ہوا. یعنی اشی مخلوق کے اللہ انہاں لوگاں دا ذکر کر رہے. اور پھر معصوم نے فرمایا جس گھر قرآن پڑھا جائے فرمایا ملائکہ نازل ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وَاللَّهُ يَحْجُرُ الشَّيَاطِينَ. ملائکہ اس گھر دے واسی بن ویندے. شیطان اس گھر جو ٹر ویندے. ماشاءاللہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نے اس حدیث دے راوی فرمایا کہ جس گھر قرآن نہ پڑھا جائے فرمایا انتظار کر 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 کے رحمت کے فرشتے ٹر ویندے جو اس گھر والے قرآن نہیں پڑھتے. شیطان اس گھر دے واسی بن. اور حجت خدا زہرا دا بابا فرما رہے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. سائل پوچھے مولا گھر کی میں قبرستان بن دے. حجت خدا پہ فرمانے جس گھر دے رہن والے قرآن نہ پڑھے تو قبرستان ہے گھر نہیں. گھر اکھاون دے لائق نہیں. میرے محترم فقط حدیث تک نہ رک جاؤ. اگر یہ تفسیر معصوم فرما رہے ہیں قبرستان. قبرستان کس کو آتے ہیں جتھے مردے دفن ہوئے جتھے قبرہ ہوئے. اس گھر دا مرد و زن جوان ضعیف بچے مرد عورتاں زندگی گزار رہے ہیں. معصوم قبرستان کیوں آخر ہے؟ گویا کہ زہرا دا بابا فرما رہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھے تو چلدیاں پھردیاں لاشاں ہم میت اور بین احیاء. چلدیاں پھردیاں لاشاں ظاہراً زندہ روحانی طور تے مردے تو زندہ کھاون دے لائق نہیں. جس گھر دے باسی قرآن دی تلاوت روحانی زندگی انسان نو ذکر خدا دے نام ہے تلاوت قرآن دے نام ہے. اور میرے محترم اس حد تک معصوم نے فرمایا برود معاشر دو لوگ ایسے آسے جنہوں نے اللہ نورانی تاج عطا فرمایا. نورانی تاج پہلے معاشر حیران حسین کوئی اول اعظم پیغمبر ہے پیغمبر دی صف کھڑا نہ ہو سی گزر جاسی. کوئی رسول ہے رسول دی صف کھڑا نہ ہو سی. کوئی نبی ہے
انبیاء دی صف کھڑا نہ سی، کوئی وسیع ہے اوصیاء دی صف کھڑا نہ سی، کوئی ولی ہے اولیاء دی صف کھڑا نہ سی، کوئی شہید ہے شہداء دی صف کھڑا نہ سی۔ اہل معاشر میں سے کون ہے؟ نہ اولی العزم نبی، نہ پیغمبر، نہ رسول، نہ شہید، نہ وسیع، نہ ولی، نہ عبد صالح، نہ صالحین دی صف۔ کون ہے جس کو اتنا نورانی تاج عطا ہوئے؟ معصوم فرماتے ہیں دو بندے، ایک نماز شب پڑھنے والا جڑا رات دی تاریکی ہے آرام چھوڑ کے بارگاہ توحید جھک جائے، ماشاءاللہ نماز شب پڑھنے والوں کو اللہ یہ نورانی تاج عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا معصوم نے فرمایا حامل القرآن، ماشاءاللہ صاحبان قرآن کو اللہ یہ نورانی تاج عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون صاحبان قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والوں کو فرمایا اللہ برود معاشر یہ نورانی تاج عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ معصوم قرآن سننا پسند کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ شیعہ سنی نے آئے کہ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کو پیغمبر فرما رہے ہیں عبداللہ قرآن پڑھ۔ ماشاءاللہ حیران ہوئے صحابی، مولا میری کیا ضرورت، میں صحیح قرآن دے سامنے میں قرآن پڑھا۔ جنہیں دل تے قرآن نازل ہوئے صحیح قرآن دے سامنے ابن مسعود قرآن پڑھے۔ سن سو جواب زہرا دا بابا فرمائے عبداللہ پڑھ قرآن، میں دوسرے کو قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ عالمین کا سردار صحابی نہ کرے تو قرآن پڑھ، میں تیرے قرآن کی تلاوت سنا۔ حتیٰ کیا ہے میں سورۃ النساء کی آیات کی تلاوت شروع کی تھی، عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں میں سب جا کے رٹھے اکھی نہیں گئی سامن دے بدلنا زہرا دا بابا گریہ فرما ہے۔ کتنا بڑا عمل قرآن سننا، اور اسی واسطے معصوم نے فرمایا حافظ بھی ہو قرآن دیکھ کے پڑھو، قرآن زبانی یاد ہوئے تاکہ قرآن دی دیکھ کے تلاوت کرے۔ وجہ ہمارا فرمایا قرآن دیکھن نال اکھی دے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ دو راہ عطا کر دے، ایک قرآن دیکھن دا ثواب، دوجا قرآن پڑھن دا ثواب۔ نہ اللہ دا بابا فرماتے ہیں اتنا بلند قرآن پڑھو جو آپ تلاوت دی آواز سن
اسے واسطے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ ماشاءاللہ اور دیکھ فقہی مسئلہ بھی بیان کرا، ہن جیڑی مسجد دے جاؤ 7-8 کرسیاں تے ہن بھی پیاں، اکثر لوگ مل سے بیٹھ کے نماز پڑھنا لے، لیکن ایسا اسے دیکھ پڑھے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جب تک انسان سہارے نال بھی کھڑا ہو سکے قیام واجب ہے۔ ماشاءاللہ توجہ فرمائیے ذرا، ماشاءاللہ جب تک سہارے نال بھی چاہے عصا رکھنی پڑے، عصا دی ٹیک تے بندہ کھڑا ہو سکے، نال کرسی رکھ کے کرسی دے ہاتھ رکھ کے بندہ کھڑا ہو سکے، جب تک سہارے نال بھی کھڑا ہو سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کم از کم قیام کھڑے ہو کے کرے، واجب ہے۔ ماشاءاللہ ہاں جھکن تو ڈاکٹر منع کیتا ہے، رکوع بیٹھ کے اشارے نال کرنا ہے، سجدہ اشارے نال کر لے، جب تک ڈاکٹر اجازت دے دے۔ صحت اور اس معاملے مجتہد ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ اگر ڈاکٹر آنکھے جو تیرا رکوع تیرے واسطے نقصان دے یا تیرا سجدہ تیرے موریا واسطے نقصان دے ہے تو اتنے مجتہد ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بھی بات مان، اپنی مرضی نہ کر، لیکن اس بھی رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ کرنا تو ڈاکٹر منع کیتا ہے، قیام تو تا منع، اور سب پوری نماز ہی بیٹھے تک بھی، حتیٰ کہ اس حد تک بھی ہے اگر الحمد دو صورتہ بھی تعداد کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس حد تک فرمایا کم از کم تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کے کر پھر بیٹھ جا، اور سب تھوڑی جی گل ہوئی نہیں، ساری نماز کرسی پہ بیٹھ، اور قدم متوجہ نہیں ہوئے، قدم کے آنکھا ہی نہیں، دسا ہی نہیں، جب تک ہاں اگر نہیں کھڑے ہونے اہلیت صلاحیت طاقت تو شریعت آئی بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں، اشارے نال پڑھ صحیح ہو، تیرا کریم رب ہے، وہ تیرے سجدے دا محتاج نہیں، تیری بندگی بیچنا چاہتا ہے۔ تکلیف عذاب دی شدت وچ کمی ملائکہ پوچھتے مالک کافر تیرے دین نو قبول نہیں کیتا عذاب وچ کمی کیوں؟ فرمایا میری اولاد میرے قرآن دی زیادت کی اور شریفوں میں حقیقت لانا اولاد قرآن پڑھے کافر ماں باپ دے عذاب وچ کمی ہو وجے تے ماں باپ ہوویں نہیں 14 دے غلام
مولا ہونے گزرے ہیں ایک دفعہ بلندہ صلوات مولا ہونے گزرے ہیں فرمایا دے عذاب ہونے گزرے ہیں ہونا دے رحمت ساتھ توحید کی آواز آئی یتیم پتر چھوڑ کے آئے بولن دے قابل ہوئے آج اس دی بیوہ ماں اس کو قرآن دے معلم کو لے گئی کہ میرے بچے کو قرآن پڑھا اس پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوتلی زبان نالو دی زبان جو رحمان تے رحیم دا لفظ سنے یعنی یتیم پتر میں جو رحمان تے رحیم آکیو دے باپ دے عذاب کی پتا سے منصور عباسی نے اگر آگے یہ ذکر ہے میرے موضوع تو ہٹ کے ہے لیکن بڑا جملہ میں نے پسند ہے شاید کسی دی ہدایت کا میرے سمیت ذریعہ بن جائے منصور عباسی نے ایک واحد کو آتا ہے کوئی واز کا کوئی نصیحت کا اذنی کہہ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو اس شخص سے پوچھے منصور کو روسا کیا کتاباں پڑھی یا اکھی لٹھی تن وصیت کرا کوئی روایت پڑھ کے سنائی جو کوئی اکھی لٹھا واقعہ دے دا میں آپ جشندید گواہ موسیٰ کہتے اکھی لٹھی کا لوگے دا انہیں کیا بات ہے اگر تو اپنا کوئی یعنی واقعہ بجر دینا پیش ہے موسیٰ کے بعد سن دو بادشاہ گزرن بنو امیہ ایک دا نام عمر بن عبد العزیز ایک دا نام حشام بن عبد الملک عمر بن عبد العزیز دے ہیں 11 پوتر حشام دے ہیں 10 پوتر عمر بن عبد العزیز دنیا تو ڈوڑے تا چھوڑے 17 دینار حلال کھان دے اور دوری اطلاع نرد کرے اے وہ بندہ ہے سارے محمد و فدق واپس کی اے وہ بندہ ہے خطبہ جمعہ امیر المومنین تے سب و شتم بند کرا خوف خدا رکھن والا عمر بن عبد العزیز دنیا تو ڈرے 11 پوتران 17 دینار چھوڑے آلے قرض دے قبر بھی ٹور جو خرچ کر کے 6 دینار خرچ ہو گئے تے بچ گئے 11 دینار ادھے پترانوں ایک دینار حصے دے آئے نہ گھوڑے نہ اونٹ نہ سونا نہ چاندی 11 پوتر 11 دینار ایک دینار کی اولاد کو وراثت ملی دوسرا بادشاہ اس گزرے کہ حشام نہ سونے نہ حساب نہ چاندی نہ محل نہ گھوڑے نہ بھیڑا نہ بکریاں حساب ہی کوئی نہیں 1 لاکھ دینار
کوئی مال، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی کنیز، کوئی گھوڑا، اونٹ، بکری نہیں، ایک ایک دینار ملے عمر بن عبد العزیز دے پتران حشام دنیا تے پھرے مال، سونے، چاندی، گھوڑے، بکریاں، کنیزاں الگ، نقد ایک ایک لاکھ دینار۔ انشاءاللہ میں جملہ سمجھا لیں، آدھے جی وسیعت دے نصیحت منگنا چاہتے ہیں، آدھے اسے حج دے میں گیا، عمر بن عبد العزیز دے پترہ 100 اٹھ ذبح کیتے حاجیاں دی خدمت واسطے، جنہاں دا پیو چھوڑیے ایک ایک دینار حلال دا، کہنا حق غصب نہ، کہتے ظلم نہ، ایک ایک دینار چھوڑ گیا، وہ دے پترہ ذبح کیتے 100 اونٹ تاکہ کعبہ دے حاجیاں دی خدمت ہوئے، تے حشام دا پتر جنہاں نے ایک ایک لاکھ نقد دیا دینار، آدھے اس سے حج دے میں حشام دے پتر نو پندیاں ڈٹھے۔ کیا کسی اور باز دی ضرورت ہے؟ توجہ فرمائیے جناب، جنہاں دا پتر ایک دینار جنہاں دا بابا چھوڑ گئے، 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں حاجیاں واسطے، تیرے سالات حرام نہیں ڈٹھا، اپنا پرایا نہیں ڈٹھا، سونا، چاندی، مہر، خدیجہ، گھوڑے، اونٹ، بکریاں، 1 لاکھ دینار۔ وائل منصور نو میں آدھے حالے 50 سال نہیں گزرے، اسے حج دے میں حشام دے پتران پندیاں ڈٹھے، حاجیاں دے سامنے ہاتھ بدا پھیلے دا ہاں، اس واسطے صدقہ جاریہ اور اولاد ہے جڑی نماز پڑھے، صدقہ جاریہ جنہاں نے، اور کتنے سونے جملے میرے آقا امیر المومنین دے ناج بلاغت فرمائے، تیری اولاد 2 حال تو خالی نہیں، فرمانے معصوم ہے، تیری اولاد 2 حال تو خالی نہیں، یا دشمن خدا یا محب خدا۔ بھئی اولاد 2 ہی کرنا، یہ بنا اللہ چھوڑ کے جائے، یا اللہ دے تابعدار دے بامن مومنوں سے، یا دشمن خدا دے نافرمانوں سے اللہ دے، فرمایا تیری اولاد 2 حال تو خالی نہیں، یا محب خدا یا دشمن خدا، فرمایا کہ محب خدا اتنا حرام اکٹھا نہ کر، اللہ جانے تے ادا محب جانے، اللہ اپنے محبت کرن والے نو خالی نہ چھوڑے سی، اگر اللہ نے محبت کرن والے تے اللہ جانے تے اودے محب جانے، تے دشمن خدا ہے تو خدا دے دشمن واسطے تو اکٹھا کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ بندہ اولاد واسطے گھر نہ بنائے، اولاد کی تربیت نہ کرے، نہیں، شریعت منع نہیں کیتا، مقصد ہے حلال و حرام دی پابندی کا، اپنے پرائے نہ خیال کر، حلال کھوا، حلال کھوا، ہمیں اربا پتیوں میں شریعت منع نہیں کی، لیکن ہوئے حلال تے واجب ادا ہو۔ اور میں ایک جملہ کروں، میرے محترم، اگر دولت عیب ہوتی اللہ زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا؟ زکوٰۃ کا حکم اللہ کیا دیتے؟ دولت مندہ، لیکن یہ فرمائے، اس طرح کے معصوم نے فرمایا، جب تک کشتی پانی کرے تو کامیاب ہے، اور اگر پانی کشتی داخل ہو جائے فرمایا غرق ہو۔ ویسے اسی طرح معصوم نے فرمایا، جب تک دنیا ضرورت کے مطابق کماتے، حلال کما، کامیاب، اگر دنیا تیرے دیکھا دے باقی نہ حلال نہ حرام، فرمایا غرق ہو۔ ویسے اور معصوم نے فرمایا، تعلم القرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن پڑھو، کھاون دا ذریعہ نہ بناؤ، قرآن دے آلے بنو، دنیا کماون واسطے نہیں۔ حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا، حدیث پیغمبر ہے، فرمایا یجاؤ بعبد یوم القیامہ کا تعلم القرآن، ایک بندے میں بڑا دے ماشاء اللہ دی بارگاہ پیش کیتا ویسی جنہاں سولی زندگی قرآن پڑھدا رہیا ہو سی، فیقال مالک دی بارگاہ کر کے سی، فیقول یا رب تعلمت القرآن ابتغاء وجہ، میرا مالک میں تیری رضا واسطے قرآن پڑھنا، آج اجر عطا کر۔ علیم بذات الصدور فرمائے سی، نا بل تعلمت لیقال ما احسن صوت فلاں، تے قرآن میرے واسطے نہیں پڑھیا، تو تا قرآن اس کا پڑھدا ہے جو لوگ آکھیں کیڑا بڑا کاری ہے۔ میں
فقط قرآن یہ مجلس بھی اسی جاسی عزاداری بھی آسی سخاوت بھی آسی انما الاعمال بالنیات اگر مجلس اس واسطے پڑھی جا رہی ہے بندے آکے کیسی آمد صاحب خواہ جنہا قرآن دے قاری میں مالک پیا دے تے میرے کام تا قرآن نہیں پڑھا تو تا پڑھتا ہے بندے آکے بڑا قاری ہے انہاں کو لو آجر مانگ کہ بندہ آکے جو میرے لئے آمد صاحب خواہ کوئی نہیں میرے جیسا خدیب کوئی نہیں بندے آکے بیان دی مجلس پہ لے گیا تو فرمیسی آجر انہاں کو لو مانگ جنہاں دی رضا کر پڑھی جائی اگر آخرت دا آجر سمجھ کے اور بے عین ہی میرے محترم یہ قرآن دی اجرت طے کرن تو منع فرمایا اور دوسری طرف فرمایا 100 اونٹ دی قیمت بھی دے حق ادا نہیں ہویا یہ مجلس پڑھن والے دا بھی بعض علماء نے دا حرام قرار دیتا وہ دی قیمت طے کرنا حرام ہے جنہاں علماء نے جائز بھی قرار دیتا انہاں دا فتویٰ بھی یہ ہے جائز ہے مگر آجر نہیں مگر قیمت طے کر کے پڑھ رہے جائز ہے مگر آجر کا حقدار نہیں مزدور ہے مزدوری کر رہا اپنی مزدوری لے بیٹھا آخرت آجر دی توقع کیسے بہت بڑی ایک مسئلہ خان کرو میں جملہ سنا کے فرمایا سوری زندگی بڑے مسائل بڑے بڑی مجالس آخری ایام میں خود انہوں نے ملن گیا حاجی عاشق حسین قیامت مرحوم ملتان اس نے آخری 2-4 دنہ فرمائے ایک دو مجلس ایسی پڑی ہے جس سے امید ہے میری نجات دا ذریعہ چیڑی فرمائے لگے بکھر دی ایک مومنہ مائی میں نے واقع میرا جوان پدر فوت ہو گئے میری مجلس کرانا چاہیے دے رہا جو مجلس پڑھے ہیں میرے پدر دی بخشش کا ذریعہ بن گئے میں ہم واقع دوائی ٹھیک ہے بھائی میں پڑھ سکتا مجلس آجت کیا نہ ہو سکے جی مجھے پڑھنا لے تو ڈر گئے ہوتے ہیں ہو سکے جی میرے کو شاید کوئی نہیں میرے کو نہ ایک مرگی ہے ایک اور زبا کر کے کھوا سکتی ہیں اس علاوہ اگر کہ میں آکھا تو مرگی بھی رکھ میرے کھاون واسطے بھی زبا نہ کرے میں تیرے پتر دی مجلس پڑھسا حاجی عاشق قیامت آکھے لگے اس ایک مجلس دے امید ہے میری بخشش کا ذریعہ اس واسطے جو سے دنیا کوئی نہ جو سے لالچ فقط ہدفا کہ ایک دکھی ماں دا دل مطمئن ہو جائے اور ایک قریب آدھے دی بخشش کا ذریعہ بن جائے لیکن لگے ایک اس مجلس کی امید ہے جو میرے واسطے ذات رحم میرے محترم قرآن آل محمد فرمان 14 دی سیرت اپنی محافل دا حصہ بناؤ اپنی مجالس دا حصہ بناؤ قرآن ترجمے نال پڑھن دی کوشش کرو انی دارکم فیکم الثقلین پیغمبر ایک چیز نہیں 2 چیزاں چھوڑ کے گئے ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فرمایا جب تک ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں 14 کا دامن ہو پیغمبر ضمانت دے کے جا رہے لن تضلوا بعدی ابدا قیامت تک گمراہ نہ ہو سو لیکن یاد رکھے قرآن 14 نے بغیر سمجھنا سی 14 قرآن دے بغیر سمجھنا سی کدا اپنے قاری قرآن ہونے بھی ناز نہ کریں جب تک والے سے کو بڑا پیارا جملہ آخری بات شاید طویل نہ ہو جا سکتا قاری جان محمد کمالی آنے خدا درجات بلند کرے بڑے قیمتی لوگ ہم قدر نہ کر سکے ایسا پروڑیاں نے بات بتا رکھ رہے قاری صاحبہ کے لئے مجلس جا جاتے بہن اگر ہون حافظ آ جائے پیچھے باسی بدر سے نانا حافظہ بگے جاؤ اتے بارہ سے ویسے نانا حافظہ بیتے بھی اگے ٹوٹ جاؤ وہاں جگہ کہ میں بیٹھ رہا تھا میں کہا نانا حافظہ دروازے اتنا بیٹھو ہے تھی اگے آ جاؤ وہاں جگہ کہ تیرا چیتا پھٹ گئے قاری جان محمد آ کر لگے قرآن دے حافظہ نہیں قدر کرے نا محافظہ نو بھول گئے قرآن دے حافظہ نہیں قدر کرے نا جڑے قرآن دے وارث ہیں جڑے محافظ قرآن ہیں قرآن دے حافظہ دی قدر پر کر پر قرآن دے محافظہ نو نہ بھولا قرآن دے وارثہ نو نہ بھولا قرآن دے حقیقی معلمین نو نہ بھولا دعا کریم اللہ قرآن پڑھن دی سمجھن دی مالے توفیق عطا فرمائے کیڑا بڑا قاری قرآن بطول دا پتر
کدی نال نہ کیتا کر میں بڑا مسئل خان میں بڑا عزادار میں بڑا پانی میں بڑا ماتمی میں بڑا عزادار کدا اپنی سیاست اپنے عہدے نو عزاداری دی آڑ وچ اس مکتب نو برباد نہ کر اون بڑا مظلوم میں زہرا دا تصور تو تے میں کتنا حسین مظلوم تیرے اور میرے روان دا محتاج نہیں تیری اور میری نجات کا ذریعہ آنسو دعا منگی کر کوئی یہ کہاں جیسی نصیب ہو پوی جی گناہ بادی بخشش کا ذریعہ بن جائے تو تے میں کتنا حسین یرونی اس بین یرونی اس بیمار بہت پتر 34 سال ہونے تے کیڑے رنگی جنی اس میں مجھے استاد محترم ملک صاحب کی بلا دے جملے تے بڑے درد بھرے جملے انہیں ایک مجلس سے فرمائی کربلا دے بعد کتنا زندہ رہی ہے دی علی دی قیدہ میں باپ کے ولی ہے کتنا عرصہ زندہ رہی ملک صاحب کی بلا فرمائی اکثر محققین لکھے 1 سال پھر رو کے فرمانے لگے میری تحقیق کے مطابق زیادہ تو زیادہ 120 دن زندہ رہی تھی علی میرے جڑے جملے واسطے میں ملک صاحب کی بلا دے جملہ دلائے نہ پہاڑے مسائب دا انہاں فرمایا 1 سال دے بھاوے 120 دن ملک صاحب کی بلا رو کے فرمایا آپ دا سا جڑی کربلا ویک کے ٹری ہے چوکھا زندہ رہنا چوکھا زندہ رہنا دی علی دی مسائب خان دا جملے تے بڑا سونا جملے میں اکثر مجالس سے پڑھتا اور کربلا دے زوار گواہی دے سن میں چشمدید گواہ ہاں آج ہی جدا سوار میں دیتا کربلا خدا تے وہ کربلا نصیب کرے میں گناہگار کھانا لٹھے سالار یا کوئی زوار یا بس دا ڈرائیور آکے نہ کربلا آگے میں عزادارہ نو ڈھائی مار کے رو دے لٹھے خلے مظلوم دی زمین نظر نہیں آتی بینامی نظر نہیں آتے کربلا دا شہر نظر آئے عزادار ڈھائی مار کے رو دے میں عزادار دین واللہ نصیب کرے عزاداری تے کربلا بڑی ہوئی لٹھی ہے بڑی تا نہیں لٹھی اجر مقرر جو کربلا بڑی ہوئی لٹھی ہے آج دینوں سلام دا سے دیتا یہ حبیب ہے یہ میرا لے پاسے اکبر ستو جیسے یہ صحابہ دیا کبرا یہ عمر بنی دلال یہ اتنے پیلا دے ہون دی کبر تے کربلا بڑی ہوئی لٹھی ہے بڑی نہیں لٹھی کیڑی حوصلے دی مالے کا ہی حالیا صدر قدم دے دیئے یمنا ساتھ چھوڑا دے یہ بدو اجروں کو مدد کربلا میں کے چڑیے اس چوکھا زندہ رہنا اتنا رنی ہے نا بھیرانوں جدہ وقت قریب آئے نا ہنجو لوڑ پہنی علی دی سید سجاد کڑے پوچھتے ہیں آیا ماں کیڑے درد روائے دی چلو میں جملہ سمجھاؤ نہیں زمانے نے امام پوچھے آئے فاتح شام اماں کیڑے درد روائے دی رو کے دیئے سجاد بچڑا جویں حق حالا تیرے مظلوم بابے درو میں اجڑی رو نہیں سکتی اجروں کو اللہ پہ 34 سال